سبيل الدموع سبيل. اچھا، بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتوا لو خواہ لوگ فتوا دے دیں. مجھ سے فتوا نہ لیں، جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے، جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا. کسی نے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے. کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی. روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے. ایک جاتا تھا یونیورسٹی، وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں. جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا.